السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید پر ایک عظیم کتاب التوحید کا سلسلہ وار درس جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج 20واں درس ہے اور کتاب التوحید کا باب نمبر 17واں شروع ہو رہا ہے۔ اس کا جو عنوان شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کا جو ترجمہ ہے، معنی ہے، مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے انک لا تہدی من احببت، اس کا بیان، اس کی وضاحت۔ عنوان کے طور پر اللہ رب العالمین کی کلام پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ نقل کیا ہے۔ اب اس پورے باب میں جس چیز کا بیان ہے وہ چیز انتہائی اہم ہے سب کے لیے، وہ ہے ہدایت کا بیان۔ تو ہدایت ہے نا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے راستہ دکھانا، گائیڈ کرنا۔ کوئی شخص راستہ بھٹک گیا ہے، راستہ بھول گیا ہے، اس کو صحیح راستہ بتلا دینا کہ آپ ادھر نہیں جائیں، آپ ادھر جائیں۔ ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی ہدایت کا ہے دینی معنی، شرعی معنی۔ ہدایت کا جو شرعی معنی ہے، دینی اصطلاح میں جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے دل میں ایسا نور ڈال دے، ایسی روشنی داخل کر دے جس نور کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے وہ بندہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے۔ یہ ہدایت کا اصطلاحی معنی ہے
شرعی معنی ہے۔ اب اس باب کے تحت جو چیز بیان کی گئی ہے وہ سورہ قصص کی ایک آیت کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اور سورہ قصص کی جو یہ آیت ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لا تہدی، آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو بھی ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا ہے۔ اس آیت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا دل میں داخل کر دینا، ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دے دینا، اس کا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اس میں اور اس میں کچھ فرق ہے۔ سورہ قصص کی آیت میں کیا فرمایا کہ آپ کے پاس ہدایت دینے کا اختیار نہیں، اور سورہ زخرف کی آیت میں کیا فرمایا، صراط مستقیم کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرق یہ کہ آپ کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق دیتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہاں، اس ہدایت کی طرف آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ بتلا سکتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اب اس کو قبول کرنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دے دے، یہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات فرما دی کہ آپ کے بھی اختیار میں یہ چیز نہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی ہے، تو کوئی اور ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں جو ہے نا ہدایت قبول کرنے کی توفیق دیتا ہوں، میری طرف ایک طرف بندہ ایک دفعہ آ جائے اس کو میں ہدایت دے دوں گا۔ حالانکہ لوگوں کا نظریہ ہے، لوگوں کا باقاعدہ
یہ فکر ہے، منہج ہے کہ ہمارا جو مرشد ہے نا، ہمارا جو پیر صاحب ہے، وہ باقاعدہ ہدایت دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر اور تو کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ سوچ رکھی جائے، یہ منہج رکھا جائے کہ فلاں بندہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ آگے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کی حدیث نقل کی ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 1360، صحیح مسلم کا جو نمبر ہے وہ 24 ہے، 24۔ ان ابن المسیب ان ابی، ابن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ ان کے باپ صحابی ہیں کہ قال، انہوں نے فرمایا کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بڑے پیارے چچا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بندے کی اللہ کے دین کے لیے بڑی خدمات ہیں، بڑی خدمات ہیں اس بندے کی اللہ کے دین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس بندے نے دفاع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ ایسے کھڑا ہوا، ایسے کھڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی قربانی ہے اس بندے کی۔ اس بندے کی جب وفات کا وقت قریب آیا نا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول دیکھا وہاں پر، وَعِنْدَهُ عبداللہ بن ابی امیہ و ابو جہل، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ دو خطرناک بندے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس، عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، یہ دونوں اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، یا عم، اے میرے پیارے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں آپ، احاج لک بہا عند اللہ، اللہ رب العالمین سے بات کر لوں گا قیامت کے دن۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ میرے کان میں پڑھ لو، آہستہ سے پڑھ لیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ احاج لک بہا عند اللہ، یہ جو کلمہ آپ پڑھیں گے نا، اس کی وجہ سے اللہ سے میں بات کروں گا پھر آپ کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ دونوں بندے بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، فقال لہ، وہ دونوں ابو طالب سے کہنے لگے، اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا ہو گیا ہے، پوری زندگی عبد المطلب کہ دین پر رہا، اس کی ملت پر رہا، آج چھوڑ دے گا اس کو، آج اس کو چھوڑ دے گا، وہ اس بچے کی وجہ سے، آپ کا بچہ ہے یہ، آپ کا بھتیجا ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے گا۔ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا کلمہ پڑھ لو۔ فَأَعَادَ، ان دونوں نے دوبارہ وہی حرکت کی کہ یہ کام نہیں کرنا ابو طالب کبھی بھی۔ فَكَانَ آخر ما قال هو على ملت عبد المطلب، جو آخری بات تھی نا اس کی، ابو طالب کی، جو اس نے کہی، وہ کیا کہی
کہ میں عبد المطلب کے دین پر ٹھیک ہوں، بھتیجا آپ جو کلمہ مجھ پر پیش کر رہے ہیں نا وہ میں نہیں پڑھتا ہوں۔ وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ابو طالب نے انکار کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، ابو طالب نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے کہ بڑی کوشش کی میں نے چچا کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، ہدایت پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، توحید کا اقرار کر لے، شرک سے بیزاری کا اعلان کر دے، لیکن چچا کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب دیکھیں نا یہاں پر جو بات سمجھنے کی اور دیکھنے کی وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کان کے اندر بھی میرا چاچا یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ کچھ اور تھا۔ وہ ابو طالب کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ کیا آ گیا؟ غالب آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی چچا کلمہ پڑھ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دینی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ جو بات ہے نا، اللہ رب العالمین یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات دکھلانا چاہتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھیں، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، ڈوب گیا۔ ان کی بیوی کو دیکھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھیں، مسلمان نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں، مجھے کسی شخصیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ فلاں شخص فلاں شخصیت کا چچا ہے، فلاں شخصیت کا یہ بیٹا ہے، فلاں شخصیت کی یہ بیوی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا کہ نہیں۔ اور ادھر فرعون کی بیوی کو ہدایت دے دی، فرعون کی بیوی آسیہ، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ یہ ہے اللہ الصمد، یہ بے نیاز ہے، یہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ رنگ دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں بھی ہدایت عطا کرنا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے۔ ایک اور بات بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ بری دوستی انسان کو تباہی اور بربادی کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ ابو طالب کے پاس آخری وقت میں کون تھے؟ دونوں کافر بیٹھے تھے، ابو جہل تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ، دونوں بیٹھے تھے۔ ان کی جو بری دوستی تھی اسی کی وجہ سے یہ مارا گیا، اسی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی میں کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس کو دوست بناتا ہے نا، دوست جس طریقے پر چل رہا ہوتا ہے نا، اسی ٹریک پر آدمی بھی چلتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھا کرو کس کو دوست بنایا ہے، دیکھ لیا کرو اپنی زندگی میں دوست کس کو بناتے ہو تم لوگ۔ تو دیکھیں ابو طالب کو کتنا بڑا نقصان ہوا بری دوستی کا۔ تو اللہ کے بندوں، خصوصی طور پر نوجوان طبقہ، آج کے دور کا نوجوان جو طبقہ ہے نا، اس کو یہ چیز دیکھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے، فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میرے دوست کون سے ہیں،
میری گیدرنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے، کس کو میں سنتا ہوں، کس سے میں اللہ کا دین لیتا ہوں، کس سے میں زیادہ مانوس ہوں، کس کی تقریر مجھے اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اور بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ایمان کے در پہ ہیں، گمراہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ چیز دیکھنا انتہائی ضروری ہے، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں ابو طالب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی، ممکن تھا مسلمان ہو جاتا، بری دوستی آڑے آ گئی تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، چاچا آپ کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے اللہ کی طرف سے منع نہیں کر دیا جاتا۔ جب یہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ نبی کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، اور ایمان والے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک اس کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یہاں پر ہم مار کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا توحید پرست، موحد، متبع سنت، یہاں پر آ کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ماں ہے، باپ ہے، برادری کا کوئی قریبی ہے، اگرچہ اس کی موت شرک پر ہوئی ہے پھر بھی میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، دعائیں کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ایمان والا جو بندہ ہے نا اس کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات حلال ہی نہیں ہے کہ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یہ جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ آپ اپنے چچا سے محبت کرتے ہیں، چچا کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب ایک اور چیز ہے، اس کی وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں، بات بھی پورا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے ابو طالب کے حوالے سے کہ وہ مسلمان ہے، آج بھی نظریہ رہوں گا، اہل تشیع کا تو نظریہ ہے ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابو طالب تو مسلمان تھا، ابو طالب تو مسلمان تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں کہاں جائیں گی بھائی؟ شیعوں کے لیے ان کی اپنی کتاب ہے کشف الغمہ، ان کا بہت بڑا عالم ہے علامہ اربلی، اس نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے جب ابو طالب فوت ہو گئے نا، دیکھیں عزت احترام کرنا ہم پر حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس کی خدمات بھی بہت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے اس کو سب سے کم ترین ہلکا ترین عذاب دینا ہے، اسی بنیاد پر اللہ نے بھی اس کی خدمت کی قدر کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جنت اور جہنم کا معاملہ میرے اور آپ کے اختیار میں کہ آپ کسی کو جنت میں بھیج دیں، میں کسی کو جہنم میں بھیج دوں، نہیں، یہ رب کا معاملہ ہے، اس کے ہاتھ میں۔ جس کے حوالے سے شریعت نے بات بیان کر دی کہ فلاں جہنمی ہے، اس کے بارے میں کہوں گی وہ جنتی ہے، تو آپ کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ رب العالمین کی بات کو، اللہ کی شریعت کی بات کو۔ تو جب فوت ہو گئے نا ابو طالب،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کشف الغمہ شیعہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو چچا ہے نا، ان امک الشیخ الضال قد مات، اے اللہ کے رسول آپ کا جو بوڑھا چچا گمراہ تھا نا، گمراہ بوڑھا چچا، کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے آپ کا جو بوڑھا چچا تھا نا، گمراہ ضال، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذهب فواری، لے جاؤ، کرا کھودو، مٹی اوپر ڈال کے آ جاؤ۔ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، شیعوں کی کتاب ہے۔ اذهب علی، لے جاؤ اس کو، جاؤ، فواری، اس کو مٹی کے اندر چھپا کے واپس آ جاؤ، بس، اور کچھ بھی نہیں کرو۔ تو یہاں سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے؟ کتب شیعہ ہے، صرف اس میں بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، تو خام خواہ اس بندے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، مسلمان ہی بنانا، جنتی ہی بنانا، اس کا اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ تو بندہ خاموشی اختیار کے لیے چپ ہو جائے نا بھائی۔ تو باب کا جو خلاصہ ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہدایت جو دینا ہے نا، قبول کرنے کی توفیق، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے دے، ہدایت قبول کرنا اس کے دل کے اندر ڈال دے، حتیٰ کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں، اللہ کے جو رسول ہیں، ان کے اختیار میں بھی یہ چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ تو کوشش کیا کریں، یہ ہدایت کا جو معاملہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب بھی کریں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے، اور اس ہدایت پر استقامت کی دعا بھی اللہ رب العالمین سے کیا کریں، اللہ سے استقامت کی۔ استقامت جو ہے نا، مل جانا، یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہے، اور ہمارا دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان میں، کہیں بھی اللہ پھیر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت طلب کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہدایت پر مستقیم رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و حدیث یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔